الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ اور میں تحریک منہاج القرآن جام کے چیمہ کے زیر انتظام ہونے والے 3 روزہ شہادت امام علی مقام امام حسین کانفرنس کی اس تیسری اور آخری نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہوں کہ خالق کائنات آپ کا میرا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا امام علی مقام کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی ہماری نشست میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ، آپ کے شاگرد حافظ محمد سستین صاحب کی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ مجھے جو گفتگو کے لیے عنوان دیا گیا وہ ہے غم حسین۔ سامعین محترم، غم تب ہی معلوم ہوتا ہے جب اس غم میں سے انسان گزرے۔ میں آپ کو لاکھ بتاؤں نا کہ آج سے چند ماہ پہلے ایک لیبیا سے اٹلی جاتے ہوئے کشتی الٹ گئی تھی سمندر کے اندر، اس میں ہمارے گاؤں کے 4-5 نوجوان، کچھ بچے تھے، کچھ جوان تھے، ڈوب گئے۔ آپ بات سنیں گے، سن کے گزار دیں گے، مگر وہ پانی کے اندر جن کی لاشیں بھی نہ ملی، ان کی ماؤں سے پوچھیں کہ کیا گزری تھی، وہ مائیں بتا سکتی ہیں۔ وہ ان بہنوں سے پوچھا جائے کہ جن کے بھائی اس سمندر کے اندر اس کی تہہ میں اتر گئے، واپس نہیں آ سکے، کیا غم گزرتا ہے، ان بھائیوں سے پوچھا جائے، وہ بتا سکتے ہیں کہ غم کیا ہوتا ہے۔ یہ غم وہی جانتا ہے کہ جن کا لال کربلا کی ریت کے اوپر ذبح کر دیا گیا تھا۔ یہ غم وہی جانتے ہیں کہ جن کے بھائی، جن کے دوست، جن کے احباب، جن کے بچے، جن کے بھانجے، جن کے بھتیجے اس کربلا کی تپتی ریت پہ ذبح کر دیے گئے تھے۔ وہی غم حسین ہے۔ یہ کوئی 1-2 سالوں کی بات نہیں تھی کہ یزید تخت پر آیا تو امام علی مقام شہید ہوئے، نہیں۔ اگر اس بات کو دیکھنا ہو تو قرآن مجید فرقان حمید سورہ صافات کی آیت نمبر 100 میں جائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے، آپ نے بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، بشارت بھی دے دی، بیٹا بھی دے دیا۔ چل ابراہیم جا کے چھوڑ، اب آب و گیا وادی، چھوڑ بھی آئے۔ جب چلنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معہ السعی، بیٹا چلنے کے قابل ہوتا ہے، انگلی پکڑ کے دوڑنے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے چلنا ابراہیم، ذرا محبت کا امتحان دے، اس بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ جا کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری رکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور جا کے آگے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ قال یا بنی انی اری فی المنام، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو کیا کہتے ہے
کے بارے میں. اب 4 سال کا بچہ کیا کہے گا؟ ابا جی پہلے پیدا ہوا ہوں، آپ یہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اب چلنے کے قابل ہوا ہوں، آپ ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں. آگے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے فانظر ماذا ترى، اس چند سال کے بچے سے پوچھا گیا. آگے وہ کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی یہ سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. اس نے ذبح کرنے کی بات کی یا وہ چھری اٹھائے گردن پہ ذبح کر دے. اب اللہ نے ذبح نہیں ہونے دیا، اس کو بچا لیا. جب بچا لیا تو آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ بڑے کمال. اور یہاں سے مجھے پتا چلتا ہے کہ یہاں سے میرے حسین کی شہادت شروع ہو گئی تھی. آگے اللہ فرماتا ہے ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جی عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ وہ کہاں ملیں گے ہمیں، کہ یہاں وہ چھری سے بچ گئے تھے، یہاں پہ تو شہادت نہیں ہوئی. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کہا ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب وہ صبر کرنے والوں کا پتہ لینا ہو، دوسرا سپارہ ہے قرآن مجید ہے، سورہ بقرہ ہے. اللہ رب العزت یہاں کچھ صبر والوں کا قصہ بیان کرتا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب یہ قرآن پڑھتا ہوں، یہ رکوع پڑھتا ہوں، تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے یہ آیتیں نازل ہی کربلا والوں کے لیے کی، کربلا والوں کے لیے. یہ غم وہاں سے شروع ہوا، کوئی 2-4 سال کی بات نہیں تھی. آج ہمیں تو منع کر دیا جاتا ہے. میں ابھی سٹیج پہ بیٹھے باتیں سوچ رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام علی مقام پیدا ہوئے تو بچہ فطری طور پہ روتا ہے. اگر نہ روئے تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ بچہ رو نہیں رہا، پتہ نہیں کوئی پرابلم نہ ہو، اسے بیماری نہ ہو. جب امام علی مقام روئے تو باہر آقا علیہ السلام کھڑے تھے. آقا علیہ السلام کے کانوں میں امام علی مقام کے رونے کی آواز آئی، وہ پہلی آواز آئی تو میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ اسے رونے نہ دے، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. آقا علیہ السلام رویا کرتے تھے. پھر حضرت ام سلمہ سے مروی روایت ہے، آقا علیہ السلام حضرت ام سلمہ کے گھر سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، یک تب اٹھے اور ہچکی لے کے رونے لگے. حضرت ام سلمہ نے پوچھا آقا علیہ السلام کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں خواب میں تھا، مجھے دکھایا گیا میرا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا. حضرت انس بن مالک سے مروی روایت ہے، آقا علیہ السلام کے پاس بارش کا فرشتہ آیا اور آ کے عرض کی آقا تھوڑا ٹائم دے، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. آقا علیہ السلام بیٹھ گئے اس بارش کے فرشتے کی باتیں سننے کے لیے. اتنے میں امام علی مقام امام حسین دوڑتے ہوئے آئے. آقا علیہ السلام نے اٹھایا، بوسے دیے، آپ نے چوما، پیار کیا. اور بارش کا فرشتہ کہتا ہے آپ کو اس بچے سے محبت ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں مجھے اس بچے سے محبت ہے. اس بارش کے فرشتے نے کہا آپ جانتے ہیں آپ کا یہ بچہ عراق کی سرزمین پہ ذبح کر دیا جائے گا، میں آپ کو اس کی مٹی نہ دکھا دوں؟ اس بارش کے فرشتے نے ہاتھ مارا، مٹی لا کے وہ سرخ مٹی آقا علیہ السلام کے سامنے کر، آپ رونے لگ گئے. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث ہے، حضرت ابن عباس سے مروی حدیث ہے، آقا علیہ السلام جب بھی امام علی مقام کی کوئی بات آتی آپ رو دیا کرتے. آپ کہتے تھے میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا. اور یہاں تک احادیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو مسلمانوں کی ایک جماعت ذبح کرے گی. اور یہاں تک الفاظ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے جو میرے اس بیٹے کو ذبح کریں گے. یہ کوئی 2-4 سالوں کی یزید کے تخت پہ بیٹھنے کی بات نہیں ہے. ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ ذبح عظیم نہیں ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی شہادت کی بدلے شہادت نہیں ہے. نہیں، جب یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ وہی شہادت تھی، وہاں سے بچا کے یہاں پہ لا کے کی گئی. اب کل آپ کربلا کے میدان میں مجھے بتایا گیا کہ حضرت علامہ قبلہ جمیل احمد زاہد صاحب آپ کو کربلا کے میدان میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. آئے میں آپ کو کربلا کے میدان سے آگے لے کے چلتا ہوں.
یہ रकू है, मुझे यूं लगता है जैसे अल्लाह ने करबला वालों के लिए नाज़िल किया है। अल्लाह फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह ने फरमाया मैं 5 चीजों से आजमाऊंगा, किसी को खौफ से आजमाऊंगा, किसी को भूख से आजमाऊंगा, किसी को माल की कमी से आजमाऊंगा, किसी को उसकी जान की कमी से आजमाऊंगा, किसी को औलाद की कमी से आजमाऊंगा। खुदा गवाह है, जाके तारीख खंगाल के देख लें, हजरत आदम से लेके आज तक खरबों इंसान आए हैं। मैं कुरान पढ़ता हूं, तारीख का मुताला करता हूं, मुझे सिवाय हुसैन के एक बंदा नजर नहीं आता जिसे अल्लाह ने एक मैदान में इन 5 आजमाइशों से गुजारा हो। अल्लाह किसी को एक आजमाइश से गुजारता रहा, किसी को 2 आजमाइशें देता रहा, किसी को 3 आजमाइशें देता रहा। खुदा ने कभी भी किसी पे 5 आजमाइशें नहीं गुजारी। कभी किसी को खौफ दिया, साथ अल्लाह भूख दे देता था, किसी को भूख दी, साथ माल ले लेता था। कोई अपने साथ अपने बच्चों को लड़ने के लिए ले गया मैदान में। अगर कोई एक बंदा जिसे 5 आजमाइशों से इकट्ठा गुजारा गया था, वो सिर्फ मेरे हुसैन थे जिन्हें करबला में अल्लाह ने ये 5 आजमाइश, इन 5 आजमाइशों से मेरे हुसैन को गुजारा। अगर एक एक पे बात की जाए तो अल्लाह ने फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ, तुम्हें खौफ से आजमाऊंगा। आज जब हम इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत से हर तरह से बेनियाज हो जाते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों में डर डाल देता है, अपना खौफ डाल देता है। और खौफ तारीख में बड़े बड़े लोगों पे आया, बड़े बड़े लोगों पे आया, मगर करबला में खौफ का अजीब मंजर था। मैं जब करबला के मैदान में इस आयत के इस लफ्ज को लेके उतरता हूं, देखता हूं कि वहां खौफ का मंजर क्या था। मुझे नजर आता है कि एक तरफ सिर्फ 72 लोग थे, उनमें चंद एक बच्चे थे, कुछ अभी जवानी को चढ़ रहे थे, कुछ जवान हो चुके थे, कुछ बूढ़े थे, उनके साथ चंद एक खवातीन थी। एक तरफ एक रिवायत के मुताबिक 10,000 लोग थे, दूसरी रिवायत के मुताबिक 30,000 लोग थे, एक रिवायत के मुताबिक 90,000 फौज थी। 4 मुहर्रम को इब्ने साद की फौज लेके आ गया, उससे पहले होर की फौज थी, उससे पहले 2 फौजी और आ चुकी थी, इसके बाद भी फौज आए। अजब खौफ का मंजर देखा करबला के मैदान में मैंने। यहाँ 72 लोग थे जिनमें बच्चे जवान भी थे, खवातीन भी थी, और साथ इधर 30,000 का लश्कर था। इब्ने साद ने खत लिखा इब्ने ज़ियाद को, ये फौज कम है और फौज भेज। मैंने देखा मौला तू फरमा रहा मैं खौफ से आजमाऊंगा, हुसैन पे खौफ होना चाहिए। हर तरफ से ये काफिला तो रोक लिया गया है, हर तरफ से खौफ तो आ गया है, इनके पास जिहाद का सामान भी है, जंगजू भी है। ऐसे ऐसे लोग यजीदी फौज में थे जिनके बारे में ये सवाल उठाए जाते हैं कि वो लड़ते ही नहीं थे जब तक उनके सामने 1,000 का लश्कर नहीं होता था। एक ऐसा बदबख्त भी उस लश्कर में आया था, उसे पता चला कि जंग लड़नी है। जब करबला के मैदान में आया तो उसने देखा वहां पे आके कि आगे सिर्फ ये चंद एक जवान और चंद बच्चे हैं, उसने लड़ने से मना कर दिया। जब लड़ने से मना कर दिया, खैमे के अंदर बैठ गया ना, तो अब्बास ने आगे जब ललकारा था, उसके पास जाके एक ने कहा और तू कहता है कि 1,000 हुआ तो लड़ूंगा, जो करबला के मैदान में खड़ा ललकार रहा है उसका दावा है 1,00,000 हो तो मैं अकेला लड़ जाऊंगा। वो कहता है कि 1,000 हो तो लड़ूंगा, वो जो खड़ा ललकार रहा है वो कहता है 1,00,000 हो तो मैं अकेला लड़ जाऊंगा। इब्ने साद ने खत लिखा इब्ने ज़ियाद को और कहा कि फौज थोड़ी है और फौज भेज। इब्ने ज़ियाद ने खत लिखा, ये खतूत पढ़ने हो तो हुजूर शाहुल इस्लाम की किताब है अल कौलुल मतीन फी अम्र यजीद अल लईन, उसमें डिटेल के साथ आपने जमा किए हैं। इब्ने ज़ियाद ने खत का जवाब दिया, तेरी नाक खाक आलूद हो कि तू और फौज मांग रहा है, तेरे सामने चंद बच्चे और जवान है, तेरे पास हजारों सिपाही है, फिर भी फौज मांग रहा है। आगे से इब्ने साद ने खत लिखा, 30,000 फौज लेके आया था। मौला अजब खौफ तूने डाला है, तू कहता है कि खौफ से आजमाऊंगा, यहाँ फौज भेज के खौफ इनमें होना चाहिए था। इब्ने साद ने खत लिखा, तू नहीं जानता मेरे साथ तुझे हजारों की फौज नजर आती है, ये जो सामने 72 है इनमें अली के लाल भी हैं जो 1,000 से लड़ जानता है, 1,000 से लड़ जानता।
یہ خوف کا عالم تھا. خوف ادھر ہونا چاہیے تھا, انہیں ڈرنا چاہیے تھا, مگر ان کا خوف ان پہ پڑا ہوا تھا. وہ ہزاروں کی تعداد میں ڈر رہے تھے. اللہ رب العزت نے خوف بھیجا ضرور, مگر آپ کی جرت ایسی تھی, شجاعت ایسی تھی, بہادری ایسی تھی کہ ان 72 سے وہ ڈر رہے تھے. اور آگے دوسری اللہ رب العزت نے فرمایا والجو, بھوک سے آزماؤں گا. یہ اب 10 محرم کا دن شروع ہو چکا ہے, میں ایک دن کی بات کر رہا ہوں, باقی وہ پچھلے 7-8 دنوں کی بات نہیں کر رہا کہ پانی بند کب ہوا, لشکر پہنچا کب, اور کیا کیا ظلم و ستم ہوئے. 4 محرم, 5 محرم, 6 محرم, 7 محرم, ٹائم نہیں, ورنہ ایک ایک دن کا الگ الگ مسائل بیان کر کے جاتا کہ کیا کیا ہوا. 10 محرم کے دن کو لے رہا ہوں. خوف آ گیا, یہ ہزاروں کی فوج جمع ہو گئی. دوسرا اللہ نے فرمایا والجو, بھوک سے آزماؤں گا. ابن سعد نے خط لکھا ابن زیاد کو, یہ تو بیعت نہیں کر رہے. ابن زیاد نے خط لکھا کہ ان کا کھانا پینا روک دو, ان کے ساتھ بچے ہیں, خواتین ہیں. حسین خود بخود بیعت پہ راضی ہو جائیں گے. اب 3 دن کا بھوکا پیاسا قافلہ ہے. جب میں قرآن مجید فرقان حمید کے اس لفظ کو بھی پڑھتا ہوں, غور کرتا ہوں, اللہ فرماتا ہے والجو, بھوک سے آزماؤں گا. مولا تو نے بھوک سے بھی آزمایا ہوگا, پیاس سے بھی آزمایا ہوگا, تو نے تو اپنی طرف سے آزمائش ڈالی ہوگی. آگے سے حسین اس آزمائش پہ کیسے گزرے ہوں گے. میں جب پیچھے حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں, مجھے پتا چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صحابہ دوڑتے ہوئے آئے. آپ کے عرض کی آقا مویشی پیاسے مر رہے ہیں, پانی نہیں ہے. آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, آپ نے وہ چھڑی اس صحابی کو دی اور فرمایا کہ یہ چھڑی لے جاؤ, فلاں گڑھے کے اندر رکھ دو. جب گڑھے کے اندر رکھ دی گئی, اس گڑھے کے اندر سے پانی نکلنے لگا. میں کہتا ہوں حسین تیری عظمت کو سلام ہے, اگر ایک چھڑی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لگ جائے تو گڑھے کے اندر پانی پیدا کر سکتی ہے. جو حسین 7 سال نبی کے چکر میں کھیلتا رہا, وہ پانی پیدا نہیں کر سکتا. جو ایک چھڑی مس ہو جائے, اللہ اسے اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ گڑھے کے اندر پانی پیدا کر سکتی ہے. میرے حسین نے وہاں پہ بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا. آپ نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پہ صبر کیا, 3 دن کی بھوک پیاس برداشت کر لی, مگر میرے حسین نے وہاں پہ کوئی کرامت کر کے نہیں دکھا. اگر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی نکل سکتا تھا تو میرے حسین چاہتے تو کربلا کے اندر بھی سمندر بہا دیے جاتے. یہ حال تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا والجو, بھوک سے آزماؤں گا. آزمایا, آپ پورے اترے. آگے فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ, اللہ نے فرمایا میں پھر مال کی کمی سے آزماؤں گا. خالق نے مال کی کمی سے آزمایا, جو کچھ تھا وہ تو دے چکے تھے. کربلا کے میدان میں ایسے آزمایا کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو آپ کے وہ جو خیمے تھے وہ لوٹ لیے گئے. آج ابھی آتے ہوئے میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا, یہاں تک کہ سید زادیوں کے سر سے دوپٹے بھی چھین لیے گئے. امام علی مقام کی ایک انگلی میں انگوٹھی تھی, وہ اتر نہیں رہی تھی, آپ کی انگلی کاٹ لی گئی اور وہ انگوٹھی بھی اتار لی گئی. آپ کے تن پہ جو لباس تھا وہ لباس تک آپ کا اتار لیا گیا تھا. یوں اللہ رب العزت نے مال کی کمی سے آزمایا. اس گھرانے نے سارا مال بھی دے دیا, تن کے کپڑے بھی دے دیے, اور اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پہ یہ خاندان پورا وہ سارا کچھ دے دیا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے والانفس والثمرات, 2 چیزیں آگے اللہ نے فرمائی. ایک جان کی کمی سے آزماؤ, اور دوسرا فرمایا والثمرات, ثمرات کی کمی سے آزماؤں گا. ثمرات عربی زبان میں اولاد کے لیے بھی ثمر آتا ہے, اولاد یہ بھی پھل ہوتا ہے. اب ثمرات کی کمی سے آزماؤں گا, جب اس لفظ کو لے کے کربلا کے میدان میں گیا, وہاں پھل تو نظر نہیں آتے, اولاد کٹتی ہوئی نظر آتی. جب آپ کے اصحاب چلے گئے تو آپ کا جوان بیٹا تھا حضرت علی اکبر. آپ کے جب اصحاب چلے گئے تو حضرت علی اکبر نے درمیان میں اجازت مانگی, مولا مجھے بھی بھیجے. آپ نے اجازت نہیں دی, روک لی. پھر حضرت علی اکبر نے دوبارہ اجازت مانگی. جب اجازت ملی تو امام علی مقام نے, جوان تھے آپ, اور جوان ایسے تھے کہ آپ آقا علیہ السلام کے بالکل خلق, کلام اور سیرت میں آقا علیہ السلام جیسے نظر آتے. آپ کو خود تیار کیا, زرہ پہنائی, لباس پہنایا,
पहना के घोड़े पे बिठाया। जब घोड़े से इमाम अली मुकाम ने हजरत अली अकबर को करबला के मैदान की तरफ रुखसत किया तो आपने आसमान की तरफ चेहरा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुखातब हो के ये चंद जुमले कहे, मौला मैं आज इस मैदान में अपने 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 घर वालों में से उस नौजवान को भेज रहा हूं जो खुल्को खिल्क में तेरे नबी से सबसे ज्यादा मुशाबत रखने वाला, उस जवान को भेज रहा हूं। हजरत अली अकबर गए, लड़े। रिवायत में है कि 200 यजीदियों को वासले जहन्नुम किया पहले बार। जब वासले जहन्नुम किया तो आप वापस आए। वापस आके खैमे के दरवाजे पे अपने अब्बा जान को आवाज दी। आवाज देने के बाद कहते हैं, अब्बा जान अगर पानी का एक घूंट मिल जाए तो काफी हो। तो इमाम अली मुकाम ने आगे से कहा, बेटा तेरे नाना वहां तेरा इंतजार कर रहे हैं हौज़े कौसर के जाम लिए हुए। घोड़े को एड़ी लगाई, वापस मैदान में चले गए। एक बदबख्त ने जुफर ने नेजा मारा आपके सीने के ऊपर। जब नेजा लगा आपके सीने के ऊपर, आप घोड़े से गिरे। आपने अपने बाबा जान को बुलाया। इमाम अली मुकाम दौड़े दौड़े आए। आज हम 1-2 का जनाजा उठा लें, 2-3 का जनाजा उठा लें, अपने जवान बच्चों का जनाजा उठा लें तो हमें पता है कि कितना काम होता है। मेरे हुसैन का कितना सब्र होगा, मेरे हुसैन ने कितना सब्र किया होगा कि पहले असहाब के जनाजे उठाते रहे, अब जवान बेटे का जनाजा उठा के वापस ला रहे। आप जब गए, हजरत अली अकबर का सर अपनी गोद में रखा। जब गोद में रखा तो जान दे चुके थे। बाप ने अपने बेटे के सीने से नेजा निकाला जो वजह मौत बना था, वजह शहादत बना था, सीने से निकाला। निकालने के बाद इमाम अली मुकाम के लफ्ज थे कि अली अकबर तू मेरी कमर तोड़ गया है। इससे पहले इमाम अली मुकाम कई लाशें उठा चुके थे, मगर जब इस बेटे का लाशा उठाया तो रवायात की कुतब में आता है कि इमाम अली मुकाम हजरत अली अकबर का लाशा नहीं उठा सके थे। सुबह से लाशें उठाने वाला हुसैन, जब बेटे की लाशें की बारी आई तो आप बेटे का लाशा नहीं उठा सके। उठाया, लाशा उठा के खैमे में लेके आए। फिर उसके बाद यके बाद दीगरे अब आपके खानदान के लोग जाने लगे। आपका एक नन्हा बेटा था। अल्लाह फरमा रहा है बस समारात, समारात में कमी से आजमाऊंगा। एक एक करके अल्लाह आजमा रहा है। पहले अली अकबर गए, फिर अली असगर की बारी आई। 6 माह के अली असगर थे, लेके गए। जब लेके गए आपने कहा और तुम मेरी जान के प्यासे हो, मुझे मारना चाहते हो। इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, लड़ने तो नहीं आया। इब्ने साद ने हुरमला को इशारा किया। हुरमला ने आगे से तीर मारा। वो मुसल्लसी तीर था, 3 मुंहों वाला। वो जब मुसल्लसी तीर आके हजरत अली अकबर के, अली असगर के हुलकूम में यहां गले पे लगा। ईमानदारी से कभी तसव्वुर करे कि 6 माह के बच्चे की गर्दन कितनी सख्त होती है, कितनी ताकत वाली होती है। जब तीर लगा दूसरी तरफ निकल गया। आपकी गर्दन जब डलक गई, हजरत इमाम अली मुकाम अली असगर को लेके उसी तरह जब खैमे की तरफ आए तो आसमान की तरफ सर उठा के देखा। आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज की, मौला ये गम बर्दाश्त के काबिल नहीं था जो हुसैन को दिया है, अगर तू इस पे भी राजी है तो हुसैन इस पे भी राजी। अली असगर, अली अकबर तो गए थे, ये 6 माह के नन्हे बेटे का गम बर्दाश्त के काबिल नहीं था। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे वो वाकया याद आ गया जब आका अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इब्राहीम फौत हुए तो आका अलैहिस्सलाम रो पड़े थे अपने उस बेटे की याद में, उसके गम में। करबला में मेरे हुसैन पे क्या गुजरी होगी जब 6 माह के बेटे की लाश उठा के वापस लाए। आप जब वापस लेके आए तो इतना गम था अली असगर के जाने का, बाकी सबकी लाशें ला के रखते रहे। जब अली असगर को लेके आए तो आपने रखा नहीं, पहले कब्र खोदी, अली असगर को दफनाया, दफनाने के बाद आपने अगला बंदा फिर मैदान में भेजा। फिर हजरत कासिम गए मैदान में, फिर हजरत अबू बकर गए मैदान में, फिर हजरत अब्दुल्ला गए, ये हजरत मौला हसन के बेटे थे, मैदान में गए। फिर हजरत अकील के बेटे मैदान में गए। यके बाद दीगरे जाते रहे। फिर दरमियान में हजरत अब्बास की शहादत आती। हजरत अब्बास जब मैदान की तरफ गए तो मौला हुसैन ने कहा, अब्बास ये तलवार मुझे दे जाओ। मौला नहीं लड़ूंगा, पानी लेने जा रहा हूं, नहीं लड़ूंगा। अब्बास नहीं, तलवार मुझे दे जाओ। मौला नहीं लड़ूंगा, वादा करता हूं।
تلوار دی، حضرت عباس گئے فرات کے کنارے پانی لیا، پانی لے کے واپس آئے، آپ کے ہاتھ میں علم تھا اس لیے آپ کو علمدار کہا جاتا تھا، فوج کا علم تھا اس لیے علمدار کہا جاتا تھا۔ جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے علم پکڑا ہوا تھا، آپ کا دایاں بازو کاٹ دیا گیا، آپ نے علم دوسرے ہاتھ میں پکڑا، دوسرا بازو کاٹ دیا گیا۔ ایک بدبخت آگے بڑھا، آپ نے وہ جو پانی کی وہ تھی مشکیزہ، اس کو دندان سے پکڑا، ہرملا نے آگے بڑھ کے آپ کو پہلے نیزہ مارا پیچھے، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ ایک بدبخت بڑا، اس نے گرز، لوہے کے کیل لگے ہوتے تھے، آگے گولا سا بنا ہوتا تھا اس پہ کیلیں، وہ ماری حضرت عباس کے یہاں سر کے پیچھے لگی۔ جب سر کے پیچھے لگی تو حضرت عباس نے اپنے بھائی کو صدا دی کہ اے میرے بھائی مجھے بچا لو۔ امام علی مقام دوڑے دوڑے حضرت عباس کے پاس آئے، دیکھا کہ حضرت عباس نیچے زمین پہ گرے پڑے ہیں، اٹھا کے آپ کا سر جب گود میں رکھا تو حضرت عباس کہتے ہیں مولا میرا سر زمین پہ رکھ دیں، مجھے آپ نے پانی کے لیے بھیجا تھا، یہ غلام پانی نہیں لا سکا، جان دے دی آپ نے، برداشت کیا، جان دے دی حضرت عباس۔ پھر حضرت سیدہ زینب آپ کی بہن تھی، آپ کی، اور کربلا کی یاد خدا جانے کہ کربلا کے بعد زندہ ہی نہ رہتی حضرت زینب نہ ہوتی تو یہ جو آپ سن رہے ہیں، جو کچھ کربلا میں ہوا، جو کچھ ان بدبختوں نے یزیدیوں نے کیا تھا کربلا کے میدان میں، یقین جانے کہ اگر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ ساری باتیں آپ تک نہ پہنچتی۔ جو کچھ یہ کر گئے تھے، میں آگے جا کے آپ کو چند ایک جھلکیاں اس کی دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا۔ پھر آپ کے دو شہزادے تھے، وہ آپ نے نعت کے شعر بھی سنے ہوں گے، منقبت کے، دو پھول تھے مہک تھے، آپ کے دو پھول تھے، ایک حضرت اون ایک حضرت محمد، بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن جعفر کے۔ آگے اس کی مولا یہ میرے بیٹے قبول کر لیں، آپ نے منع کر دیا۔ پھر حضرت عقیل کے بیٹے جا کے لڑے، دو تو وہ شہید ہو گئے تھے، محمد اور ابراہیم، انہیں شہید کر دیا گیا تھا پہلے ہی کوفہ کے اندر، یہ اور تھے، یہ جا کے لڑے۔ پھر حضرت سیدہ زینب آئیں، مولا میرے بیٹے اس قابل نہیں ہے کہ جو آپ پہ قربان ہو سکے، چھوٹے ہیں لڑ نہیں سکتے، اس قابل نہیں ہے کہ آپ پہ قربان ہو سکے۔ تو روایات میں آتا ہے پہلے حضرت اون اور محمد دو شہزادے تھے، حضرت اون آپ کو تیار کیا، ماں نے خود تیار کیا، زرہ پہلائی تو بیٹے کو زرہ پوری نہیں آتی تھی، کوئی بڑی تھی، تیار کیا، بٹھایا گھوڑے پہ، بٹھا کے اس ریگستان کی طرف بھیجا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ لڑنا پورا جانتے نہیں تھے، علی کا خون تھا نا ان کے رگوں میں، 48 بندوں کو پہلے وار میں واصل جہنم کیا تھا اس نے۔ وہ جنگجو جو لڑنے کے لیے آئے تھے 48 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر آپ بھی گرے، آپ بھی شہید ہو گئے، لاشا اٹھا کے لائے۔ پھر حضرت محمد گئے، تیار کیا دوسرے بیٹے کو، گئے لڑنے کے لیے، وہ بھی لڑے، جرأت و بہادری سے وہاں پہ ڈٹ کے لڑتے رہے، جدھر جاتے تھے علی کے لال اسی طرف اندھیر ہوتا تھا، ڈر کے بھاگتے تھے پہلے وہاں سے۔ حضرت محمد کو بھی پیاس نے آ لیا، پیاس نے نڈال کر دیا تھا، پیاس کی نڈالی کی وجہ سے آپ جب ڈل کے، ایک بدبخت نے نیزہ مارا آپ کو، جب نیزہ لگا تو آپ نیچے گرے۔ امام علی مقام ایمانداری سے میں سوچتا ہوں کہ اپنا بیٹا مر جائے تو بندہ صبر کر جاتا ہے، بھتیجے مر جائیں تو بندہ صبر کر جاتا ہے، مگر جب بہن کے بیٹے ہم اپنے ساتھ لے کے گئے ہوں، بہن کے بیٹے ہماری وجہ سے شہید ہو جائیں، مر جائیں، تو جو ان کا دکھ ہوتا ہے وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتا۔ جب حضرت زینب نے اپنے دوسرے بیٹے کی لاش آتی ہوئی دیکھی، صبر تو تھا مگر ماں تھی، تڑپ گئی۔ جب تڑپی تو امام علی مقام بھی ہچکیاں لے کے اپنی بہن کو دیکھ کے رونے لگے۔ وہ حسین جو ابھی تک بیٹوں کے لیے نہیں روئے تھے، ان بھانجوں کے لیے وہ حسین بھی رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واپس لے کے آئے، اپنی بہن کے قدموں میں رکھے، بہن تو کہتی تھی قبول نہیں کرتے، یہ لے قبول کر لیے ہیں دونوں تیرے بیٹے بھی، دونوں شہید ہو، جان دے دی۔ کہ یکے بعد دیگرے سارا خاندان
जब कोई ना रहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इजाजत मांगी, मौला मुझे इजाजत दे दे। नहीं बेटा तू बीमार है, आल बचानी थी, हिकमत थी, मैंने दिया। अब आ जाए कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत पे, अल्लाह ने फरमाया वल अनफुसि वस्समरात, तुम्हें जान से आजमाऊंगा और औलाद से, औलाद का बता चुका हूं। अब जरा वल अनफुस पे आ जाए, अल्लाह ने फरमाया तुम्हें जान से आजमाऊंगा। अब करबला के मैदान में जब इस लफ्ज को लेकर चलते हैं तो वहां पे जो कुछ था, हुसैन उस आजमाइश से गुजर चुके थे। हुसैन ने भूख भी देख ली थी, 3 दिन की प्यास भी देख ली थी, सारे लाशें भी देख लिए थे, आगे का मंजर भी सारा नजर आ रहा था कि खेमे लूट लिए जाएंगे, जो कुछ किया जाएगा वो भी नजर आ रहा था। अब एक जान बची थी, वल अनफुस, अल्लाह ने फरमाया था आजमाइश पूरी करनी है, एक जान बची है हुसैन, वो जान भी हमें दे दो। अपनी जान की बारी आई, आपने जिरा पहनी, सारे फौत हो चुके थे, जा चुके थे, सबके लाशें उठा के ला चुके थे, अब कोई बचा नहीं था, एक अपनी जान बची थी। तैयार हुए, जिरा पहनी, लिबास पहना, घोड़े पे सवार हुए। जब घोड़े पे सवार होकर खेमे से जाने लगे, हजरत सैयदा सकीना आपकी नन्ही शहजादी ने आके घोड़े की लगाम में थाम ली, अगले पांव के आगे आके खड़ी हो गई और आके अपने बाबा से अर्ज करती हैं, बाबा जो भी इस घोड़े पे बैठ के मैदान की तरफ जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता, आप इस मैदान की तरफ ना जाए। जो भी तैयार हो गए यूं जाता है वो वापस चल के नहीं आता, जिसे भी आपने भेजा है वो उसे उठा के लाया गया है, आप इस मैदान की तरफ ना जाएं। वो सैयदा सुकीना और सैयदा ज़ैनब और इमाम अली मुकाम की फिर वहां पे बातें होती है, ये बहन है, एक बाप है, एक बेटी है, आपस में बातें कर रहे हैं। इमाम अली मुकाम ने घोड़े को एड़ी लगाई, आप यजीदी फौज के अंदर दाखिल हुए। रवायात में आता है कि इमाम अली मुकाम ने पहले वार के अंदर 1800 यजीदियों को वास्ले जहन्नम किया था। ये वो अली का लाल था जो 3 दिन से भूखा प्यासा था, ये वो अली का लाल था जो सुबह से 71 लाशें उठा चुका था, ये वो लाल था जो प्यासा था। अगर इमाम अली मुकाम आप तरोताजा होकर लड़ते, रवायात में आता है कि इमाम अली मुकाम जब करबला के मैदान में सुबह उतरे थे तो आपकी दाढ़ी मुबारक स्याह थी, मगर जब आप मैदान करबला में खुद लड़ने के लिए गए थे आपकी दाढ़ी का रंग सफेद हो चुका था। इतना गम उतरा था इमाम अली मुकाम पे कि आपकी दाढ़ी का रंग सफेद हो चुका था। इमाम अली मुकाम लड़े, 1800 यजीदियों को वास्ते जहन्नम जब किया, उधर से इब्ने साद ने ऐलान किया कि ये अली का लाल है, इस तरह शहीद नहीं होगा, यकमुश्त हमला किया जाए। 48 नेज़ों के जख्म इमाम अली मुकाम के जिस्म अक़दस पे लगे थे, 45 तलवारें थी जिनके कट लगे थे इमाम अली मुकाम के जिस्म अक़दस पे। और ईमानदारी से सोचे, अगर आप 20,000 नहीं, 10,000 नहीं, 5,000 फौज लगाएं, 5,000 में से भी 2,000 तलवारों नेज़ों वाले कर लें, अगर 3,000 बंदे भी एक ही दफा एक बंदे पे तीर बरसाएं, कितने तीर इमाम को आके लगे होंगे। इमाम अली मुकाम घोड़े पे, आप जब इतने जख्म लगे तो आप लड़खड़ा गए, जब लड़खड़ा गए आप घोड़े से नीचे उतरे। एक बदबख्त लानती आगे बढ़ा, उसने मेरे इमाम की दाढ़ी पकड़ के आपको थप्पड़ मारा, आप जमीन पे गिर गए। जब जमीन पे गिरे तो शिमर लईन आया, उस बदबख्त ने तलवार के वार से आपकी गर्दन आपसे, आपके तन से जुदा कर दी। और यहां से मैं आपको थोड़ा सा 2 आयतें पीछे लेके जाना चाहता हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैंने कहा था ना कि हमने इस मैदान में इस्माइल को ढूंढना है कि इस्माइल कुर्बानी देते कहां नजर आए थे, तो वहां उन्होंने कहा था सताजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बा जी आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इस्माइल आप नजर नहीं आते, कहां मिलेंगे? तो अल्लाह ने कुरान में आयत नंबर 153 है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना
नस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान मजीद की ये आयत बता रही है, अल्लाह ने अपना पता दिया कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। अल्लाह ने अपनी याद, अपना जिक्र, अपनी फिक्र, अपनी मार्फत दी कि अगर मुझे पाना हो, मुझे हासिल करना हो, मुझे तलाश करना हो, किसी को मेरी याद चाहिए, किसी को मेरी फिक्र चाहिए, किसी को मैं खुदा की याद चाहिए, मेरी मार्फत की तरफ आना चाहे, तो मेरा पता यह है कि सब्र वालों में मिलूंगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पाना था, आप कहां मिलेंगे? सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मैं भी सब्र करने वालों में मिलूंगा, खुदा भी सब्र करने वालों में मिलेगा, अंबिया भी सब्र करने वालों में मिलेंगे। मौला अगर मिलेंगे, इस आयत को लेकर करबला के मैदान में चलते हैं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो, सब्र और नमाज से मदद मांगो। 3 दिन भूख प्यास काटी, हुसैन ने सब्र किया। उसके बाद 71 लाशें उठाए, हुसैन ने सब्र किया। अपनी जान आगे की, हुसैन ने सब्र किया। अपने तन पे सारा दिन जुल्म और जबर बर्दाश्त किए, हुसैन ने सब्र किया। जब असर का वक्त हुआ, हुसैन ने सब्र के बाद सर सजदे में रख के बता दिया, यहाँ तक हुसैन सब्र में था, अब सजदे में जाके अल्लाह की माइयत में जा रहा है। अब यहां तक सब्र में था, अल्लाह की माइयत में जा रहा है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हूं। ऐसा नहीं होता कि हाफिज सिफ्तैन साहब वहां पे बैठे हैं, मैं यहां से कहूं कि मैं हाफिज सिफ्तैन साहब के पास हूं, मैं चल के वहां जाऊं तो पता चलेगा कि मैं फिर कहूं कि मैं हाफिज साहब के पास हूं तो फिर उनके पास हूंगा। मौला तेरा मुकाम ला मकान है, तू कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। अब करबला के मैदान में जाए, अल्लाह ने इसलिए बता दिया कि मेरा पता लेना हो, मेरी याद लेनी हो, मेरी फिक्र लेनी हो, मुझे तलाश करना हो, तो वहां करबला के मैदान में 2 लश्कर थे, नमाजें दोनों तरफ थी, सजदे दोनों तरफ थे, अज़ानें दोनों तरफ थी, कुरान दोनों तरफ था, कारी दोनों तरफ थे। मैं तुम्हें दोनों तरफ नहीं मिलूंगा, उन दोनों लश्करों में जो सब्र वाले थे, मैं अल्लाह उनके साथ तुम्हें मिलूंगा। अल्लाह ने फरमाया 2 लश्कर थे, नमाजें देख के धोखा ना खा जाना, उनका कुरान सुन के धोखा ना खा जाना। कुरान अच्छा पढ़ते थे, उनकी नमाजें अजानें देख के धोखा ना खा जाना, उनके खुतबे सुन के धोखा ना खा जाना। देखना उन 2 में सब्र करने वाला कौन था? मैं अल्लाह वहां सब्र करने वालों के पास तुम्हें मिलूंगा। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन सब्र में थे, अल्लाह वहां उनके साथ था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, कुर्बानी खुदा के नाम की थी, सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जी मैं भी आपको सब्र करने वालों के पास मिलूंगा। जिसकी कुर्बानी थी वो भी आ गए, जिसके नाम की कुर्बानी थी वो भी आ गए, जिसे बचाना था। हजरत अब्बास कहते हैं, मैं सोया हुआ था, जागता हूं, दिन का वक्त है। आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखा, आपके बाल मुबारक बिखरे हुए हैं, आपके हाथों में खून की शीशी है। मैंने पूछा, आका आपका ये हाल, खून? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ इब्ने अब्बास, मैं सुबह से करबला के मैदान में था, आज मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया है। मैं सुबह से हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा था, तो मुझे ये सारी आयात जब जमा करता हूं पता चलता है कुर्बानी से बचाया इस्माइल को गया था, वो भी वहां पे थे। जिसके नाम की कुर्बानी थी खुदा, वो भी वहां पे था। जिसके लिए बचाया गया था अलैहिस्सलाम, वो भी वहां पे थे। और जिसकी कुर्बानी दी जा रही थी वो हुसैन भी करबला के मैदान में कुर्बान। फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं सब्र करने वाला। और कयामत तक के लिए अल्लाह ने ये उसूल दे दिया कि यजीदी सोच कयामत तक रहेगी, हुसैनी सोच भी कयामत तक रहेगी। और कयामत तक कभी किसी का कुरान देख के, आज बड़े बड़े कुरान पढ़ने वाले यजीद की हिमायत में बहुत नजर आते हैं, बड़े बड़े कुरान पढ़ने
यजीद के साथ खड़े होते, किताबें लिखते नजर आते हैं। अल्लाह ने कयामत तक के लिए उसूल दे दिया, किसी का कुरान सुन के धोखे में ना रह जाना। ये देखना उस मैदान में जिसने सब्र किया था, मैं अल्लाह उसके साथ। और कयामत तक सामने मोहतरम ये यजीदी फिक्र, यजीदी सोच ये कयामत तक रहेगी, और उसके मुकाबले में हुसैनी सोच भी रहेगी। हुजूर शाहुल इस्लाम डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मदजिल्लाहुल आली, आपके छोटे साहबजादे डॉक्टर हुसैन मुहय्यिद्दीन ने आज से 2 साल पहले इसी 10 मुहर्रम की रात को मरकज पे आपने गुफ्तगू करते हुए एक जुमला कहा, बड़ा कमाल था। आपने फरमाया इमाम अली मुकाम के रोजे पे आज भी सुरख कलर का झंडा लगा हुआ है। जानते हैं कि नहीं जानते? जंगों के अंदर 3 कलर के झंडे इस्तेमाल होते थे, एक सफेद, एक ब्लैक और एक रेड कलर का। सफेद झंडा लहरा दिया जाता तो इसका मतलब ये होता था कि अमन हो गया, अब जंग नहीं होगी। स्याह झंडा लहरा दिया जाता तो उसका मतलब होता जंग रोक दी गई है मगर एक खास मुद्दत के लिए। मगर सुरख झंडा लहरा दिया जाता उसका मतलब होता था जंग रोकी नहीं गई, जंग जारी है। हुसैन के रोजे पे लगा हुआ सुरख झंडा आज भी बता रहा है कि हुसैन की जंग खत्म नहीं हुई, हुसैन की जंग आज भी जारी है और कयामत तक जारी रहेगी। और हुसैन पाक अपने रोजे के अंदर उस जंग की क़यादत कर रहे हैं और जानते हैं कि कौन कौन इस दौर के अंदर हुसैनी बन के उस लश्कर का हिस्सा है और कौन कौन हुसैनी लंगर खाने, हुसैनी नारे लगाने के बावजूद यजीद की फौज में जाके बैठे। इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ। आगे अब मैं क्यों कहता हूं कि ये आयात करबला के लिए उतरी, क्यों कहता हूं? अब आ जाएं करबला के मैदान में वापस आ जाएं। इमाम अली मुकाम ने जान दे दी, जब दे दी गई तो इब्ने साद ने ये ऐलान किया। अब हजरत सैयदा ज़ैनब का किरदार यहां से आगे शुरू होता है कि अगर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ना होती तो यहां से आगे कभी भी करबला का जिक्र आगे ना जाता। इब्ने साद ने ये ऐलान किया, अब रात मगरिब होने वाली थी। ऐलान किया कि कौन है जो हुसैन और उसके साथियों के लाशों को अपने घोड़ों के सुंबों के नीचे मस लेगा। सर काट लिए गए, कुर्ते उतार लिए गए। एक कबीले के 10 जवान आए जिनके घोड़ों के सुंबों की खासियत यह थी कि जहां जमीन पे मारते थे जमीन के अंदर पांव धनस जाता। और उसके साथ मेरे इमाम और उनके साथियों के लाशें मसल दिए गए। किताबों में आता है कि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के लाशे को इतना मसला गया कि आपकी ये छाती और आपकी ये पुश्त दोनों चिपक के एक हो गई थी, इतना लाशा मसल दिया। सर उतार लिए गए, लाशे कुचल दिए गए। इस हालत में करबला से छोड़ के जा रहे थे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि लाशे किसकी है। इसलिए कहता हूं कि यहां से आगे सैयदा ज़ैनब ने करबला को जिंदा रखा। जब लाशें रौंद दिए गए, उतार ली गई, खैमों को आग लगा दी गई, सैयदजादियों के सरों से चादरें भी उतार ली गई। अब 10 मुहर्रम की रात जो थी, आगे 11 की शुरू हुई, वो वहीं पे काफिला रुका। 11 मुहर्रम को जब सुबह हुई, अब इन बदबख्तों ने खानदान नबूवत की नन्ही शहजादियों पे, इन साहबजादियों पे ये जुल्म किया कि इन्हें उन लाशों के पास से गुजारा कि देखें इनके खानदान के साथ हमने क्या किया। अब वो लाशें पहचाने नहीं जा रहे थे। जब सैयदा सुकैना आप इमाम अली मुकाम के लाशे के पास से गुजरी ना, तो बाप का लाशा था, चाहे आपकी उम्र छोटी थी, बाप का लाशा था तो देख के, पांव देख के पहचान गई कि ये मेरे बाप के पांव पकड़ के चिपक के रोने लगी। जब आप रोने लगी हिचकियां लेके, अब किसी की जुर्रत नहीं थी कि इस बेटी को बाप के कदमों से जुदा करे। लाशा रौंद दिया गया था। जब जुदा किया गया तो सैयदा ज़ैनब ने रोज़ा रसूल की तरफ दोनों हाथ बुलंद करके आपने चंद जुमले कहे और उस चंद जुमलों ने यजीदी फौज को हिला के रख दिया था। वो जुमले ये थे, आका ये आपका वो हुसैन है जिसकी गर्दन आप चूमा करते थे, आज करबला की रेत पे पड़ा हुआ। आका ये आपका वो हुसैन है जिसे आप कंधों पे खिलाया करते थे। आका
آقا یہ آپ کے کندھوں پہ کھیلنے والا حسین کربلا کی تپتی ریت پہ پڑا ہوا ہے۔ آقا یہ وہ حسین جس کے لیے آپ سجدہ لمبے کیا کرتے تھے، آج کربلا کی تپتی ریت پہ آج بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ وہ یہ وہ حسین ہے جس کے لیے جنت سے لباس آیا کرتے تھے، آج اس کے تن میں کفن بھی نہیں ہے۔ آقا یہ آپ کا حسین بے گور و کفن یہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ سیدہ زینب نے جب آہو بکا، آقا یہ آپ اپنی صاحبزادیوں کو دیکھیں، اپنی شہزادیوں کو دیکھیں جو ہر وقت پردے میں رہنے والی تھی، آج ان کے پردے کھینچ لیے گئے ہیں۔ آقا اپنی شہزادیوں کو دیکھیں، ان کے سروں سے چادریں لے لی گئی ہیں۔ آقا ان شہزادیوں کو دیکھیں آج جن کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ سیدہ زینب نے جب یہ جملے کہے آقا علیہ السلام کے روزے کی طرف منہ کر کے، تو یزیدی فوج بھی آہو بکا کر کے رونے لگی کہ ہم سے کیا جرم سرزد ہو گیا۔ پھر یہ قافلہ وہاں سے چلا، سر کاٹ لیے گئے۔ بات لمبی ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، یہ 2-4 آیتیں آپ کو سنا کے بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اب یہاں پہ میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ آیات امام علی مقام کے لیے نازل ہوئی، کربلا والوں کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ نے پچھلی آیت میں صبر کی بات کی، پچھلی آیت میں نماز کی بات کی، اگلی آیت میں اللہ ذکر کرتا تقوی کا، اللہ ذکر کرتا شکر کا، اللہ ذکر کرتا زکات کا۔ سمجھ آتی تھی کہ اعمال کی ایک تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے ان میں سے کسی چیز کی بات نہیں کی، صبر والوں کی بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں، جو میرے راستے میں جان دے دے، انہیں مردہ گمان نہ کرو، یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ مولا تیری آیت ہے، مان لی، قبول کر لی، ہمیں کوئی اس میں شک نہیں ہے، مگر مولا تو نے فرمایا ہے کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے تجھے مانتے نہیں ہوں گے، تیرے قرآن کو مانتے نہیں ہوں گے، عقلی دلائل مانگیں گے۔ مولا کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے، کوئی ملحد کہہ سکتا ہے، کوئی مستشرق کہہ سکتا ہے کہ تمہارے خدا نے قرآن میں آیت نازل کی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ جو میرے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ مولا ہم نے تو دیکھا ہے جب شہید ہو جاتے ہیں دھڑ الگ پڑے ہوتے ہیں، سر الگ پڑے ہوتے ہیں، مولا 2-2 لخت ہو جاتی ہے، تو فرماتا ہے وہ زندہ ہے۔ مولا اگر کوئی سوال کر دے اس کو جواب دینا ہو، کوئی ایک دلیل نہیں ہوتی، تو اس آیت کی دلیل بھی امام علی مقام نے کربلا کے بعد دی، جب آپ کا سر کربلا کے میدان میں پڑا تھا، سر نیزے کی نوک پہ تھا، حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ یوں شہید زندہ ہوتے ہیں، مردہ نہیں ہوتے۔ شہید یوں زندہ ہوتے ہیں، اور کبھی قیامت تک کوئی اٹھ کے اس آیت پہ سوال کرے اسے کان سے پکڑ کے کربلا میں لے جانا، بتانا کہ حسین کا دھڑ وہ کربلا میں پڑا ہے، ساری یہ نیزے کی نوک پہ باتیں کر کے بتا رہا ہے کہ شہید یوں زندہ ہوتے ہیں، وہ مردہ نہیں۔ اس آیت کی دلیل دی، آگے میں اس کی وضاحت میں نہیں جاتا، اگلی آیت میں آ جائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اس آیت میں تفسیر کر چکا۔ فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جب ان پہ مصیبت آ گئی، مشکل آ گئی، آزمائش آ گئی، اب لڑکھڑائے نہیں، ڈگمگائے نہیں، بلکہ کیا کہا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اب جب اس آیت کو لے کے کربلا کے میدان میں گیا، میں وہاں پہ دیکھا تو وہ روایت کل رات آپ سن چکے ہیں کہ امام علی مقام نے چراغ بجھانے کی بات کی، بجھانے کے بعد دوبارہ آپ نے کہا تم میں سے جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، قیامت والے دن کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جب دوبارہ جلایا گیا چراغ، آپ نے ان سب سے پوچھا تمہیں تو جانے کا کہا تھا، گئے کیوں نہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پہ مصیبت آ جائے، اب ان پہ مصیبت بھی تھی، وہ جانتے تھے کہ صبح ذبح کر دیے جائیں گے، وہ جانتے تھے کہ بچے یتیم ہو جائیں گے، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، وہ جانتے تھے کہ گھروں کا غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، مصیبت بھی ہے، آزمائش بھی ہے، صبح ہر چیز ختم ہو جائے گی، مگر اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ساری آزمائشیں دیکھنے کے بعد جب میرے حسین نے پوچھا گئے کیوں نہیں،
کہتے ہیں مولا آپ کو یہاں چھوڑنے کے لیے تو وہاں سے نہیں آئے تھے، آپ کے ساتھ سارا کچھ دینے کے لیے آئے تھے، اب مصیبت آ گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف آپ اللہ کی طرف نہیں جائیں گے، ہم بھی اسی کی طرف سے آئے تھے، صبح اسی کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ اب اگلی آیت فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں پہ اللہ کی رحمت بھی ہے، نوازش بھی ہے، درود بھی ہے، صلوات بھی ہے، سب کچھ ہے۔ مولا تیری رحمت ہے، کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں سر اتار لیے گئے، دڑ رون دیے گئے، ہر چیز تو ختم کر دی گئی، اب تیری رحمت نظر کہاں سے آئے گی؟ تو آج بھی کربلا کے میدان میں دیکھ لیں کہ جسے کرب و بلا کہا جاتا تھا، جس وادی سے گزرتا کوئی نہیں تھا، جسے آزمائشوں کی وادی کہا جاتا تھا، یہ 72 وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور اللہ نے اتنی رحمتیں کی ہیں کہ 1400 سال سے اسی بستی کو اللہ نے سب سے زیادہ رونقیں عطا کی۔ آج وہاں سے لوگ رونقیں دے رہے ہیں، اور جو میرے حسین کے ساتھ لگ گیا، صرف آپ صبر کرنے والے نہیں تھے، جو میرے حسین کے ساتھ لگ گیا اللہ نے اسے بھی صابر بنا دیا، اللہ نے اس میں بھی صبر کا پیکر بنا دیا، اللہ نے صبر، اور یہ وہ سارے کا سارا غم تھا۔ اور اس کے بعد جب امام علی مقام کا یہ قافلہ وہاں سے چلا، پہلے کوفہ گئے، پھر دمشق گئے، پھر دمشق جب مدینہ آئے، مدینہ میں کہ گورنر کو پہلے ابن زیاد نے آفیشلی خط لکھ کے بتا دیا تھا کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، مگر جب یہ لٹا پھوٹا قافلہ جن میں پہلے قیادت کرتے ہوئے امام علی مقام گئے تھے، اب قیادت کرتے ہوئے سیدہ زینب آئی ہیں، جب مدینہ کے قریب گئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قافلے میں سکت نہیں تھی کہ مدینہ داخل ہو سکے، مدینے سے نواسہ رسول کو لے کے گئے تھے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے کوئی گھر بنایا ہو، یا یہ شاکر صاحب نے، عادل بھائی نے یہ میرج ہال بنایا ہے، اس میرج ہال سے انہی کو نکال دیا جائے تو کیا غم گزرے گا؟ جو مدینہ میرے نبی نے آباد کیا تھا، اسی مدینے سے نبی کی آل کو نکال دیا گیا، اس مدینے کا یہ جب یہ قافلہ واپس آیا تو ایک غلام تھا بشیر، اسے پہلے کہا گیا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں یہ صدا بلند کرو کہ نواسہ رسول کو کربلا میں شہید کر دیا۔ جس نے آواز سنی روتا ہوا وہ مدینہ کی گلیوں سے باہر آیا۔ یہ قافلہ جو بڑی شان سے گیا تھا، یہ قافلہ جو بڑی عظمت سے گیا تھا، جس کی قیادت امام علی مقام کے پاس، یوں یہ لٹا پھوٹا قافلہ مدینہ میں واپس آیا۔ جب واپس آئے تو امام زین العابدین اپنے نانا کی قبر پہ آئے اور آ کے گڑ گڑا کے رونے لگے کہ آپ کا نواسہ نہیں بچا سکے، آپ کے نواسے کو آپ کی امتیوں نے شہید کر دیا، آپ کے نواسے کو ذبح کر دیا گیا کربلا کے میدان میں۔ سامعین محترم، یہ وہ غم تھا کہ امام قرطبی کو اٹھا کے پڑھے، امام فخر الدین رازی کو پڑھے، اماد الدین ابن کثیر کو اٹھا کے پڑھے۔ یہ جو میں نے ایک صرف آیت پڑھی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ تاریخ میں بڑے بڑے صابر ہوئے ہیں، غموں کو برداشت کرنے والے۔ کہیں پہ کسی کا ایک بیٹا گم ہو جائے تو نبی 40 سال رو رو کے آنکھوں کا نور دیتے ہیں، سورہ یوسف بتاتی ہے۔ کہیں کسی کا گھر کاروبار چلے جائیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کے مصائب قرآن بیان کرتا ہے۔ کہیں قرآن مجید میں جا کے دیکھیں تو انبیاء پہ آزمائشیں آتی ہیں کہ صرف نبی کو ان کی قوم ان کے علاقے سے نکال دے تو اللہ رب العزت عذاب بھیج کے ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس 10 محرم کے دن جب نواسہ رسول کو شہید کیا گیا تھا، اس وقت کربلا کے میدان پہ اللہ کا عذاب آ چکا تھا، صرف نبی کے نواسے اور آقا علیہ السلام کی حرمت کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا، ورنہ اس دھرتی کو اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔
اور بیت المقدس میں بھی جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون، تازہ خون نکلتا تھا. درخت روتے تھے امام علی مقام کے جانے، مکہ کے عرب کے پتھر روتے تھے، پتھروں کے اندر سے رونے کی آوازیں آتی تھی. یہ وہ حسین گیا. یہ کوئی 2-4 سالوں کی بات نہیں تھی. حسین کو تیار کیا گیا تھا، حسین کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ حسین نے یہ قربانی دے دی. آخری روایت امام علی مقام امام حسین کے بارے میں آقا علیہ السلام کی وہ بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ تو پتہ چلتا ہے حسین مجھ سے ہے، اس کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ حسین نواسے تھے تو نانا سے ہی ہوں گے، آن میں سے ہیں. مگر اب آنا من الحسین، میں حسین سے ہوں. اس کی سمجھ صرف کربلا کے بعد آتی ہے کہ جب آقا کا دین ختم کیا جا رہا تھا، حلال اور حرام کو ملایا جا رہا تھا، سنتیں ختم کی جا رہی تھی، وہاں سے کربلا تک دین آتا رہا. آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت چلتی رہی. جب کربلا کے میدان میں دین آ گیا، اب دو سوچیں ٹکرا رہی تھی، یا یزیدی فکر تھی یا حسین اپنے نانا کی سیرت لے کے آئے تھے. یہاں سے حسین نے اپنے نانا کی سیرت بچا کے بتا دیا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، کربلا تک حسین مجھ سے تھا، اب کربلا سے آگے جتنا دین پھیلا ہے وہ میرا دین حسین کے وجود سے آگے پھیلتا چلا. تو یہ وہ حسین. اور امام علی مقام کے غم کے لیے میں نے تو آپ کو اتنی باتیں سنا دی، اور یقین جانے میرے سامنے قرآن ہے، میں ایک ہی جملے میں کہوں کہ حسین کے غم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ صرف حسین کو سوچ کے رو لیا جائے. یہ بھی کافی کہ جب حسین کا نام آ جائے آنکھوں میں آنسو آ جائے، اتنا ہی کافی. یہ وہ ہستی ہے. الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کربلا کے اس مارکے کے بعد کہ جو ظلم و ستم اس خانوادے پہ کیا گیا، جو جبر کیا گیا، بربریت کی گئی. اور میں یہ قرآن میرے سامنے ہے، کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں. اگر خدا جانے کہ میں صرف قرآن سے حسین پڑھتا جاؤں ساری رات گزر جائے، حسین کا ذکر قرآن سے ختم نہیں ہو سکتا. ہم نے صرف قرآن کو پڑھا ہے کربلا سے پہلے کربلا سامنے رکھ کے قرآن پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 35 36 اٹھا کے دیکھیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 3 4 اٹھا کے دیکھیں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 16 17 اٹھا کے دیکھیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 7 8 اٹھا کے دیکھیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 7 8 اٹھا کے دیکھیں، سورہ غاشیات کی آیت نمبر 2 3 4 5 6 7 اٹھا کے دیکھیں، سورہ قاریہ کو اٹھا کے پڑھے. قرآن کے کئی مقام ایسے ہیں جو بعد میں پتہ ہی حسین کی زندگی سے چلتے ہیں. اس سے پہلے جتنا بھی تفاصیل پڑھی ہے اصحاب کی زندگی سے پتہ چلے گا. اگلی وہ قرآن کی ساری آیات صرف حسین کے وجود سے نظر آتی ہے. ہم نے حسین کو کہیں اور پڑھا ہے، حسین کہیں اور تھا. تو سامعین محترم، یہ امام علی مقام کا وہ غم ہے جس کے دل میں ہوا جنت میں وہی جائے گا. یہ ٹھیکیداری کوئی نہیں چلے گی کہ جنت میں کوئی اور جائے گا، نہیں چلے گی. کوئی کسی کی ٹھیکیداری نہیں چلے گی. کوئی یہ کہے کہ نہیں میں عملوں سے جنت میں چلا جاؤں گا، اٹھائے جائیں گے، منہ پہ دے مارے جائیں گے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین، سورہ احزاب ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اس پہ دونوں جہانوں کی لعنت ہے اور اس کے لیے عذاب مہین. اور جس نے اس دن امام علی مقام کو شہید کیا، جس نے کروایا، اور جو ساتھ دینے والا تھا، اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے اس پہ دونوں جہانوں کی لعنت ہے اور وہ عذاب مہین میں جائے گا. تو جس کے دل میں حسین کی یاد نہیں، جسے یزید اچھا لگتا ہے، جسے حسین کا غم نہیں، علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی جلد 4، علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی جلد 4، یہ مکتبہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین ہیں.
جنہیں وہ شیخ الاسلام کے لقب سے بلاتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جس نے امام علی مقام کو قتل کیا، یعنی جو فوج میں تھا، جس نے قتل کیا، او آن بھی، یا جس نے قتل حسین پہ مدد کی، جتنے کوفی تھے، جس نے فوج بھیجی، اور رادیہ بذالک کا، اور جو قتل حسین پہ راضی ہوا، یہ علامہ ابن تیمیہ کے لفظ پڑھ رہا ہوں، جس نے حسین کو قتل کیا، جس نے حسین کے قتل میں مدد کی، اور جو قتل پہ راضی ہوا اور آج کے دور میں لے آئے، تو علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ آج کے دور میں بھی ہے کہ جسے حسین کا قتل ٹھیک لگتا ہے، جسے یزید کی محبت ہے، جو یزید کا حمایتی ہے، اس کے لیے بھی علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ یہی ہے۔ آپ ان تینوں چیزوں کے بعد آگے کہتے ہیں اس بندے پر لعنت اللہ علیکم والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور ساری انسانیت کی لعنت ہے، سب کی لعنت ہے۔ اور یہ مکتبہ اہل حدیث سے فتویٰ دے رہا ہوں۔ اس لیے حسین کا غم رکھا کریں، رویا کریں، حسین کے غم میں رونا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آپ کا میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جنہوں نے یہ غم حسین کی مجلس سجائی، تحریک منہاج القرآن جام کے چیمہ کی جملہ تنظیمات، اللہ رب العزت انہیں امام علی مقام کی شہادت کا صدقہ، کرب و بلا میں شہید ہونے والے آقا علیہ السلام کے نواسوں کا صدقہ، جملہ شہداء کا صدقہ، اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے، ان کے رزق میں، علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو میری مائیں بہنیں آئیں، اللہ رب العزت انہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، اور میں اپنی بہنوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کردار زینب کو دیکھا جائے تو آپ یہ تاریخ کو بتا گئی ہیں کہ حق پہ ڈٹ جانا چاہیے، اور آپ نے اسلام زندہ کرنے میں اور کربلا بیان کرنے میں صرف کردار سیدہ زینب سلام، اور میری بہنیں آپ کا کردار اپنائیں، دین کے لیے جب اٹھے تو آپ اٹھی، آپ نے دربار یزید میں کھڑے ہو کے خطبہ بھی دیا، جب ضرورت پیش آئے اپنا کردار پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ میری ماں و بہنوں کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ، آپ کی سیرت و کردار پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔